السلام علیکم، میں ہوں عتیق اسلام۔ اس وقت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دنیا میں اس وقت سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کون سا ملک تیار ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے دنیا میں جنگوں کے اوپر کھربوں ڈالر خرچ کیا، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو ایک زبردست قسم کا دھچکا لگ چکا ہے۔ تو اسی دوران میں آئی ایم ایف اور دوسرے مالیاتی ادارے چائنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے یورو ایشین ٹائمز ڈیسک نے ایک ہیڈ لائن لگائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ایڈمٹس China has taken over the world's largest economy, but why is the media silent؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی اکانومی کو چائنا نے ٹیک اوور کر لیا ہے، ورلڈ لارجسٹ اکانومی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی کو بیسیکلی چائنا نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور اس کے بارے میں میڈیا خاموش کیوں ہے؟ میں میڈیا کی خاموشی کی وجہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے جو میڈیا کے ادارے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ یہودی قابض ہیں، اور رائٹ نو بتایا جا رہا ہے کہ 3000 کے قریب دنیا کے اندر میڈیا چینلز ہیں، ان کو فنڈنگ کیا جا رہا ہے، ان کو پیسہ پہنچایا جا رہا ہے۔ یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے جو بھی خبریں ہوں گی وہ بریک نہیں کریں گے، وہ بتائیں گے نہیں، لیکن اس کے بارے میں یورو ایشین ٹائمز ڈیسک نے ضرور بتایا ہے۔ میں آپ کو یورو ایشین ٹائمز کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، کچھ خبریں ہیں، اس کا میں اردو ترجمہ ملاحظہ کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کے اوپر جو ہے پھر اس کے ایک بار دوبارہ جو ہے ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت کے بارے میں یورو ایشین ٹائمز ڈیسک کا کہنا ہے کہ دنیا تباہ کن وبائی بیماری کے بعد ایک نئی حقیقت کی طرف جاگ رہی ہے، جس نے ہر چیز کو پیسنے والے ٹھپے تک پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک غیر متنازع نئی معاشی طاقت کے طور پر چین کا عروج ہے۔ تائیوان میں چین نے جنگ کے لیے تیاری کرنے کی چینی صدر کی کال پر امریکہ کس طرح جواب دے رہا ہے؟ ان کا مزید کہنا ہے کہ حال ہی میں جاری کردہ آئی ایم ایف کے ورلڈ اکنامک آؤٹ پٹ 2020 کے مطابق چین اب امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے۔ ہاں، آپ نے یہ صحیح پڑھا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف، جس نے خریداری پاور پیرٹی کے نام سے زیادہ قابل اعتماد اور اب بڑے پیمانے پر قبول شدہ یارڈ سٹک کا استعمال کیا ہے، امریکہ کی 20.8 ٹریلین ڈالر کے مقابلے میں چین کی معیشت کو 24.2 ٹریلین ڈالر پر طے کر دیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یورو ایشین ٹائمز ڈیسک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اس وقت 21.2 ٹریلین ڈالر یعنی خرب ڈالر کی معیشت کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پہلے نمبر پر چائنا کی اکانومی آ چکی ہے، جو کہ 24.2 خرب ڈالر کی معیشت کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ دنیا بھر کے نیوز چینلز اس خبر کو بریک اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ نیوز چینل جو ہیں وہ ہمیشہ سے یورپ کے انٹرسٹ کو سامنے لے کے آتے رہے ہیں، جبکہ ایشیا کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹ میں نہیں رہا۔ تو اس وقت دنیا کے اندر جو سپرمیسی کی جنگ جاری تھی، اس میں ایشیا جو ہے اس کے سر پر پگ سجنے جا رہی ہے، جس میں پیش جو ہے وہ چائنا ہے۔ یقیناً دنیا بھر کے جو نیوز چینل ہیں وہ یہ قبول نہیں کریں گے کبھی بھی کہ یہ جو سپرمیسی ہے یہ چائنا، اس کا صحرا جو ہے چائنا کے سر پر سج جائے۔ تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو کہ سابقہ امریکہ کے صدر گزر چکے ہیں ٹرمپ سے پہلے، ان کے دور میں جب امریکہ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک معاشی بحران پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ امریکہ دنیا کے اندر جنگوں میں مصروف ہے اور اپنی کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے ان جنگوں میں لگا چکا ہے، تو ان کو خاطر خواہ وہاں پر نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ تو بالکل اسی وجہ سے چائنا نے امریکہ کو ان کی معاشی بحران سے نکالنے کے لیے 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو دی تھی، جو پیسہ دیا تھا ان کی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو یقیناً جو ہے اگر چائنا ایسا نہیں کرتا تو چائنا کی مصنوعات کا وہ 40% حصہ جو یورپ میں جاتا ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا تھا۔ اگر امریکہ کی اکانومی جو ہے کلیش کرتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہونے تھے۔ تو اسی وجہ سے چائنا نے 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ، 1000 ارب ڈالر کے قرضے کے ساتھ امریکہ کی معیشت کو کھڑا کیا اور اس کو زندہ کیا، تاکہ جو ہے دنیا کے اندر ایک یورپ کی اکانومی جو ہے وہ کریش نہ کرے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ
یہاں پر جو بھی معاملات ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، اس میں چائنا کو اور پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اور چائنا کو معاشی طور پر ایک جھٹکا لگایا جا سکے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو سی پیک کوریڈور گزر رہا ہے وہ پاکستان سے گزر رہا ہے، اور بلوچستان سے جو گوادر پورٹ بننے جا رہی تھی یا بن رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور جو کوریڈور تھا وہ تقریباً 1800 کلومیٹر کا راستہ ہے، جس سے مڈل ایسٹ کی منڈی سے کچھ سامان کی ترسیل جو ہے وہ چائنا میں کی جائے گی۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا انڈین اوشنز کو استعمال کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کی منڈیوں تک آتا تھا، اور مڈل ایسٹ کی منڈیوں تک پہنچ کے وہ اپنے تیل کو انڈین اوشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک میں لے کے جاتا تھا، جو کہ 6000 کلومیٹر کا ایک لمبا راستہ تھا، اور اس راستے میں انڈیا کی بلیک میلنگ چائنا کو چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنوبی چین کے پانی ہیں وہاں پر 2013 سے لے کر 2020 تک 7 سال سے امریکہ کے بحری بیڑے وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی گاہے بگاہے جو ہے وہ تھریٹ کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے چائنا نے جو اوشن ہے، جو سمندر ہے، وہاں پر فلپائن سے ایک جزیرہ خریدا تھا جو کہ 38 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ وہاں پر $10 ملین کی لاگت سے فلپائن سے ایک جزیرہ خریدا تاکہ وہاں پر اپنے بحری بیڑے بھی لگائے جا سکیں، اور چین کو وہاں پر جو ہے اپنے فوجی ساز و سامان رکھنے کے لیے اور دنیا پر نظر رکھنے کے لیے یا اپنے سامان کی ترسیل کے لیے ایک درمیان میں ایک ٹکڑا مل جائے جس سے وہ اپنے جہاز کو لنگر انداز کر سکے۔ تو یہاں پر جیسے ہی اس نے جزیرہ خریدا تو کچھ عرصے کے بعد ان کی گڈ لک کچھ اس طرح سے چلی کہ وہ جزیرہ جو ہے وہ 38 کلومیٹر سے بڑھتا 100 کلومیٹر تک پہنچ گیا، یعنی کہ سمندر کے اندر سے جو جزیرہ باہر نکلا اس میں لینڈ میں اضافہ ہوتا گیا، قدرتی طور پر لینڈ میں اضافہ ہوتا گیا، اور آج وہ ٹکڑا 100 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے بالکل قریب اور آس پاس جو ہے وہ امریکہ اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس نے بہت زیادہ جدید اور حساس آلات لگا رکھے ہیں جس میں وہ چین کے اوپر ایک گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو یقیناً دنیا کی طاقتیں جو ہیں، جس میں امریکہ ہے، جس میں ایک اور کنٹری ہے اسرائیل اور امریکہ مل کر جو ہے وہ چائنا کو وہ کامیاب اس وجہ سے نہیں ہونے دے رہے کہ یہ جو سی پیک بن رہا ہے، سی پیک کے اوپر نظر رکھنا ان کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے اسرائیل نے پچھلے دنوں میں عمان کی بندرگاہ کے اوپر بھی جو ہے اپنے بحری بیڑے لنگر انداز کیے، اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں وہ گاہے بگاہے اپنے بحری بیڑوں میں اور فوج میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ اس میں پاکستان اور چین کے جو کوریڈور ہے جس کا گڑھ جو ہے گوادر میں ہے، گوادر کے اوپر نظر رکھی جا سکے، تاکہ دنیا کے جو 70 ممالک سے مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور چائنا کے، اور یہاں سے جو ایک زبردست قسم کی بزنس کا آغاز ہونے جا رہا ہے دنیا کے اندر، تو اس میں زبردست کمی لائی جا سکے اور چین کو گھٹنوں پر لایا جا سکے۔ تو اس وجہ سے کوریڈور کا راستہ روکا جا رہا ہے، تو اور اس میں چائنا اور پاکستان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، جس میں جنوبی چین کا ایک سمندر ہے، اور دوسری طرف سے چائنا کو انڈیا کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ معاشی طور پر یہ جنگ جو ہے وہ جیتی نہ جا سکے اور چائنا کو اس میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ انٹرسٹ ہے دنیا کا، اور جس میں دنیا کے مختلف ممالک اس وقت انٹرسٹ شو کروا رہے ہیں، وہ ہے بزنس۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں جب سے پچھلے 1 سال سے چین کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے چائنا کی، تو چائنا ایک جو ہے بہت بڑی منڈی جو ہے وہ انڈیا ہے چائنا کے لیے، تو وہاں پر جو مصنوعات جاتی تھی وہ پچھلے 1 سال سے جو ہے ان کی کیفیت دگرگوں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ مصنوعات نہیں جا سکتی۔ تو چائنا نے کیا کیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے سامان کو جو ہے وہ ترسیل رکھی، وہاں پر دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا سامان پہنچایا، اور اس کے جو نیٹ ورک ہے، اس کا جو سائبر اٹیکس کے ذریعے اس کے مختلف مارکیٹوں کو اور مختلف ویب سائٹس کو ہیک کیا گیا، اور ہیک کر کے جو ڈیٹا ہے وہ لیک کیا گیا، اور لیک کرنے میں پاکستان نے چائنا کی مدد کی۔ اس میں جو ڈیٹا لیک کیا گیا اور ان کی جو ریکوائرمنٹ کھل کے سامنے آئیں، تو کہ انڈیا کو جو ہے وہ فلاں سامان کی ضرورت ہے، تو وہ سامان جو ہے دنیا کی مختلف منڈیوں میں رکھوا کر چائنا جو ہے وہ انڈیا کو فروخت کر رہا ہے، اور اس طرح سے جو لاک
ڈاؤن ہوئے تھے پچھلے دنوں میں، اور ایک سائبر اٹیکس ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو کیمیکل اٹیک ہے اور جو دنیا میں وائرس کی ایک جنگ چل رہی ہے، اس دوران میں بھی چائنا کو جو ہے وہ اس کے بزنس کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس نقصان چائنا جو ہے وہ اس حوالے سے دنیا کی ڈپلومیسی کو سمجھ چکا ہے، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک نئے طریقے سے بزنس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اکانومی کو کسی بھی حوالے سے نقصان نہیں دیا جا سکا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی معیشت کو زبردست اس حوالے سے نقصان پہنچا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کھربوں ڈالر کا جو نقصان ہے وہ امریکہ کی حکومت نے برداشت کیا ہے لاک ڈاؤن کے دنوں میں، اور مزید بھی ہمیں کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کورونا کے مریض مختلف ممالک میں سامنے آ رہے ہیں، جس میں ایک دفعہ سے پھر جو ہے دنیا لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہونے جا رہی ہے، اور اس میں امریکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر سے ایک دوبارہ سے نقصان ہونے جا رہا اور ہو سکتا ہے، جس میں چائنا ایک دفعہ سے کھل کے دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں امیزون کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے اپنے بزنس کو جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا اور اپنی معیشت کو سٹینڈ کر کے رکھے گا۔ یہی رپورٹیں اس وقت منظر عام پہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیزوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ آپ پاک ڈپلومیسی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ ڈیٹا جو ہے مزید آگے لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی سے آپ کو باخبر رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔